السلام علیکم دوستوں اب میں آج ایک اور بہت دلچسپ ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بوٹ کو کیسے کاپی کیا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کسی اور کی ٹریڈنگ کی اسٹریٹجی کو کس طرح کاپی کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس میں آپ کو صرف ٹریڈنگ اسٹریٹجی کاپی نہیں بلکہ کمپلیٹلی بوٹ کے اوپر جو اسٹریٹجی لگائی جاتی ہے اسی کو کاپی کرنا سکھاؤں گا، تاکہ وہ ٹریڈنگ اسٹریٹجی آپ کو مینولی نہ کرنی پڑے، خود بخود ہوتی رہے۔ تو یہ 3 کا پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر میں آلریڈی سیریز بنا چکا ہوں پوری۔ اس میں کچھ چیزیں رہتی تھی وہ بھی میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کر دوں گا، اور آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی کلیئر کر دوں گا آپ سب لوگوں کو۔ اس سے پہلے میں نے یہ بنائی تھی ویڈیو، اس میں گرڈ بورڈ، ایڈوانس بورڈ، گولڈن بورڈ، اور جس کو ہم ڈی سی بورڈ بھی کہتے ہیں، تو وہ میں نے بنائی تھی۔ اگر وہ ویڈیوز آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ جا کے وہاں سے آپ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے مائننگ اور آلٹفن پلیٹ فارم کے بارے میں بھی وہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ آلٹفن پلیٹ فارم جو ہے، جو بگنر ہیں، جو ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی جو ہے وہ پلیٹ فارم بہت فائدہ مند ہے۔ یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میں نے پلے لسٹ ساری کی ساری بنائی ہے۔ میں نے کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے اوپر بنائی ہیں، 3 کے ٹریڈنگ بورڈز کے اوپر کمپلیٹ ٹیوٹوریل بنائے ہیں، اور آلٹفن کے اوپر۔ یہ بہت زبردست پلیٹ فارم ہے، اس سے پہلے ابھی تک کسی نے بھی اس پلیٹ فارم کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی سوائے ان کے آفیشیل جو پلیٹ فارم ہے، ان کے جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، لیکن وہ انگلش میں اور وہ ترتیب سے نہیں ہے، تو نا جو نیا بندہ ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے ہر ٹیب کے الگ الگ سے ترتیب سے یہاں پر ویڈیوز بنائی ہیں، تو یہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو 3 پلیٹ فارم پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے پری سیٹ والے ٹیب میں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنی ایکسچینج سلیکٹ کرنی ہے۔ اب میں نے یہاں پہ پیپر اکاؤنٹ کھولا، چلے میں ریئل اکاؤنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے نا میں نے جیسے بائنینس سلیکٹ کیا، آپ کی جو بھی ایکسچینج ہے وہ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مارکیٹ سلیکٹ کرنی ہے، وہ نارملی USDT ڈالر میں سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کون سا پیئر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے اس کو آپشن دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں تو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ڈیل کی سٹارٹ کنڈیشن۔ یہاں پہ یہ 8 اسٹریٹجیز دیتے ہیں، RSI کی بیس پہ بھی آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف اسٹریٹجیز ہیں جو سگنل ان کے گروپس ہیں، ان کے اوپر جس طرح ٹریڈنگ ویو کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا، کوئک فنگر، لرکس، اور کوالٹی کرپٹو سگنل اسکیلپنگ، مطلب جو بھی آپ اس میں سے ٹریڈنگ اسٹریٹجی یوز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھی ہے، یہ QFL بھی بہت اچھی ہے، میں آپ کو بتا دوں جنرل انفارمیشن کے لیے۔ اور یہ باقی میں نے یوز نہیں کی، RSI بھی موسٹلی یوز ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ چاہیں تو اس میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اس کو نہیں دیتے، اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے بورڈ ٹائپ۔ سمپل میں آپ کرنا چاہتے ہیں، ایسے بورڈ آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو سمپل میں ہوں، یا کمپوزٹ۔ سمپل کا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک ہی پیئر کے اوپر ٹریڈ کرے گا، جس طرح یہاں پہ بھی سمپل سلیکٹ ہے تو یہاں پر یہ آپ کو سارے کوئن فلٹر کر کے دے رہا ہے۔ یہ صرف اس کوئن کے اوپر جو ہے یہاں پہ اس کا لوگو بنا ہوا ہے، اس کوئن کے اوپر ٹریڈ کرے گا، ایک سے زیادہ پہ نہیں کرے گا، ایک ٹائم میں ایک پہ کرے گا۔ اگر آپ یہاں سے کمپوزٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بتا دے گا ان کا جو لوگو ہے وہ ان کوئنس کا یہاں پہ شو ہو گیا، اور بتا رہا ہے کہ اور کتنے کوئنز ہیں۔ تو یہ ملٹیپل پیئرس کے اوپر ملٹیپل ٹریڈز کرے گا ایک ساتھ۔ تو میں ویسے آپ کو یہ کہوں گا کہ ابھی آپ کو اسٹارٹنگ کر رہے ہیں تو اس کی اگر آپ ایڈوانس یوزر نہیں ہیں تو پھر آپ سمپل ہی رہنے دیں۔ آپ جتنا آسانی سے ٹریڈنگ کو جتنا سمپل کھیلیں گے، زیادہ چیزوں میں بھاگیں گے دوڑیں گے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ پرابلم آئے گی، تو پھر آپ اس میں لاس کریں گے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو یہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آل کا آپشن بھی ہے، دونوں بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے اسٹریٹجی ٹائپ، آپ لانگ کرنا چاہتے ہیں یا شارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر لانگ اور شارٹ سے مراد یہ ہے کہ مطلب لانگ میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے $10 کا کوئی کوئن خریدا، اور جب میرے وہ 20 بن گئے یا $12 بن گئے تو میں نے اس کو سیل کر دیا۔ شارٹ میں الٹا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہی شارٹ بتاؤں گا، یہ نارملی سمپل ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ شارٹ کا اکثر میں نے کنفیوژن ہو جاتی ہے، تو میں آپ کو یہی بورڈ شارٹ کا آپ کو کاپی کر کے دکھاؤں گا۔ یہ لانگ پہ آپ کریں گے تو یہ یہاں پر آ جائیں گے، اور یہ دیکھیں یہاں پر نا یہ پروفٹ بتا رہا ہے کہ آخری مہینے میں کتنا پروفٹ ہوا، اس بورڈ نے کتنا پروفٹ جنریٹ کیا، یہ ساری کی ساری یہاں پر ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا آپ بورڈ کو ڈیز کے حساب سے فلٹر کر سکتے ہیں۔ ڈیز سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسا بورڈ چاہتے ہیں جو پچھلے
1 ہفتے سے چل رہا ہو اور اس کو منیمم 1 ہفتہ ہوا اور میکسیمم اس کو 15 دن میں، اگر میں یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کروں تو یہ یہاں پر 7 دن سے 105 دن سے جو کنٹینیوس چل رہا ہے، یہاں پر بہت اچھے بورڈ مل جاتے ہیں، بنی بنائی اسٹریٹجیز مل جاتی ہیں، بنے بنائے بورڈز مل جاتے ہیں. آپ کو خود سے اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پروفیشنل اتنے نہیں ہیں ابھی تو آپ یہاں سے ان کی ٹریڈز کو کاپی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں میں نے ایسے بورڈ سلیکٹ کیے ہیں جو 7 دن سے 40 دن کے درمیان چل رہے ہیں. اب یہ دیکھیں ان کا مطلب کیا ہے کہ یہ اسٹریٹجیز کام کر رہی ہیں نا، کام کر رہی ہیں، تبھی یہ بورڈ 40 دن تک مسلسل یہ بورڈ جو ہیں چل رہے ہیں. اگر میں اس کو یہاں پہ ایسے کر دوں تو بھی جو ہے یہاں پر ہی آ جائیں گے. اب یہ بورڈ دیکھیں مسلسل اتنے دنوں سے چل رہے ہیں اور کنٹینیوس پروفٹ دے رہے ہیں. یہاں پر یہ پروفٹ لکھا ہوا ہے، آپ کو جو بھی یہاں سے بورڈ صحیح لگے وہ آپ اس کو کاپی کر سکتے ہیں. میں نے بائنینس USD سلیکٹ کیا، سمپل میں نے بورڈ سلیکٹ کیا اور میں نے شارٹ والی اسٹریٹجی کیا. اب اس کو کاپی کرنا بہت آسان ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے کاپی پہ کلک کرنا ہے. اب میں اس کو ریئل اکاؤنٹ پہ تو نہیں لگاؤں گا، میں آپ کو جو ہے اس کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ پہ، اپنے پیپر ٹریڈنگ اکاؤنٹ پہ اس کو یوز کر کے دکھاتا ہوں. اب آپ جب اس کو کریں گے اگنور اینڈ کاپی بورڈ، اگنور اینڈ کاپی بورڈ، اب یہاں پر جو ہے نا یہ اس کا بتا دے گا نیم اور میکسیمم اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی یوز کرے گا. اب یہاں پر صرف ہم نے ایک چیز چینج کرنی ہوتی ہے کہ اب اگلے بندے نے فرض کرے اس کے اکاؤنٹ میں $1000 تو اس نے اپنے حساب سے ظاہر سیٹنگ کی ہوگی نا $1000 کے حساب سے. اب ہمارے اکاؤنٹ میں $200 ہیں یا $500 ہیں تو ہم تو پھر اس حساب سے سیٹنگ نہیں کر سکتے نا. صرف ہم نے اس میں نا اپنی اماؤنٹ چینج کرنی ہے ڈالرز میں کہ اتنی اماؤنٹ وہ یوز کرے جتنی ہے ہمارے پاس یا ہم اس سے کم یوز کرنا چاہتے ہوں. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوتی ہے. باقی کچھ بھی اس میں سیٹنگ چینج کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کی اماؤنٹ ہم نے چینج کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہاں پر ایوریج پروفٹ پر ڈے بتا رہا ہے، بیلنس بتا رہا ہے. اب یہاں پر وہ جو کیونکہ ہم شارٹ کر رہے ہیں نا تو جس کوئن کے اوپر ہم شارٹ کر رہے ہیں وہ اماؤنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے. پرسنٹیج آف اویلیبل بیلنس ٹو بی یوزڈ بائی دا بوٹ، ابھی 0 یہاں پہ شور. ایکسچینج ہے ہماری بائنینس. اب ہم نے نا یہ اس کو سیٹنگ کرنے کے لیے اس کے ایڈٹ سیٹنگ میں جائیں گے نا تو ہم کیونکہ اب ہمارے اکاؤنٹ میں فرض کریں یہ دیکھیں اب میرے پاس اتنی اماؤنٹ ہے ہی نہیں تو یہ کس طرح سے جو ہے اس کو یوز کرے گا. یہاں پہ نام آپ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں، باقی کوئی چیز چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نا یہاں پر کس طرح اس کو سیٹ کریں کہ یہ جو ہے نا ہمارا ایرر جو ہے ختم ہو جائے. یہاں پر بیلنس بتا رہا ہے ابھی ہمارے پاس 0 ہے. میکسیمم فور کرنٹ ریٹ، میکسیمم وہ 160 WRX کو یوز کرے گا. اور پرسنٹیج اویلیبل بیلنس ٹو بی یوزڈ بائی دا بوٹ، ابھی یہاں پہ 0 شو کر رہا ہے. اب آپ کے پاس 2 طریقے ہیں، یا تو آپ بیس آرڈر کا سائز کم کر دیں، 3 طریقے ہیں سوری، یا اس کا سائز جو ہے نا آپ $10 سے تو کم کر نہیں سکتے. اور کیونکہ $10 سے کم پہ ٹریڈ لگتی نہیں ہے بائنینس پہ. اور سیفٹی آرڈر سائز ہے، یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. سیفٹی آرڈر کا مطلب ہے کہ پرائس تھوڑی سی نیچے آئے گی تو یہ اتنے $1 کو اور بائی کر لے گا. اب اس کو بھی ہم منیمم 10 ہی رکھ سکتے ہیں، یہ 10 سے کم نہیں کر سکتے. اگر یہ زیادہ ہے تو اس کو کم کریں. اگر اس کے اندر آپ کا بورڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور پیسے اس میں پورے ہوتے ہیں تو آپ اس کو پھر دونوں میں سے کوئی ایک چیز چینج کر لیں. اگر پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو یا تو اس کو چینج کر لیں، اس کو کر لیں. اگر اس دونوں کو چینج کرنے سے بھی آپ کا کام نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے، یہاں پر جو ہے نا آخر تیسرے نمبر پہ جو ہے یہاں پر لکھا ہے سیفٹی ٹریڈ کاؤنٹ کی کتنی سیفٹی ٹریڈز لگیں. اب اس کو میں 5 کر دوں نا تو یہ دیکھیں یہ اماؤنٹ جو ہے کم سے کم یوز ہوگی یہاں پہ، ٹھیک ہے. اب اس کو میں کم کرتا جاؤں تو 4. اچھا اب جب ہم نے شارٹ کرنا ہے نا تو یہ ایک چیز میں بتا دوں. اب یہ دیکھیں ہم اس کو کم کر رہے ہیں لیکن نا یہ ایرر ختم نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے پاس WRX کوئن ہیں ہی نہیں اویلیبل. تو یا تو آپ خود مینولی بائی کر لیں یا آپ یہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ میں یعنی کہ یہ والا کوئن ہونا چاہیے اتنی اماؤنٹ میں، تبھی جا کے یہ بورڈ کام کرے گا. کیونکہ اگر ہوگا نہیں تو یہ کس چیز کو بیچے گا. تو اس لیے جو ہے نا بس آپ نے صرف یہی چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھ لینا ہے کہ جی میرے پاس کتنے پہلے اکاؤنٹ میں ٹوٹل ہیں، پھر اس حساب سے آپ نے اگر اس کو بڑھا دیں گے میکسیمم سیفٹی ٹریڈ اکاؤنٹ کر میں 10 کر دوں تو یہ اماؤنٹ بھی یہاں پر بڑھ جائے گی. اس کو بڑھانے سے بھی بڑھے گی، کم کرنے سے کم ہوگی. دوسرا طریقہ آپ کے پاس یہاں پر تھا کہ سیفٹی آرڈر کا سائز اگر آپ یہاں سے بڑھا دیں گے تو اماؤنٹ بڑھ جائے گی. اسی طرح اگر بیس آرڈر کا سائز بھی آپ بڑھا دیں گے تو بڑھے. ان کو تینوں میں سے کوئی بھی چیز کم کر لیں، وہ آپ جیسے مناسب لگے آپ کو وہاں سے کم کر کے یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، بس یہی چیزیں صرف چینج کرنی ہے، باقی اسٹریٹجیز بالکل سیم ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کاپی ٹریڈ کر رہے ہیں اگلے بندے کی
تو جو اس نے رکھی ہیں اس کا مطلب وہی بیسٹ کام کر رہی ہیں. تو آپ یہاں پہ کریٹ پہ بورڈ کریں گے. ایک چیز میں اور آپ کو یہاں بتا دوں, یہاں پر نا ٹیبل ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. یہاں پر وہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ کتنے بیس آرڈر پہلا کتنے آرڈر لگیں گے. پہلا بیس آرڈر لگے گا جو فرسٹ ٹائم وہ بائی کرے گا. اچھا, اس کے بعد یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں سیفٹی آرڈر. کتنے سیفٹی آرڈر لگیں گے؟ 10. اور کتنی پرائز میں ڈیویشن آئے گی تو پھر لگے گا 0.5% نیچے آئے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو ٹریڈ ہے ایگزیکیوٹ ہو جائے گی. اور کتنے آپ کو جب دوسرا سیفٹی آرڈر جو ہے ہوگا ایگزیکیوٹ تو آپ کو کتنے WRX کوئنز ملیں گے اور آپ کا جو والیوم ہے USDT میں کتنا یوز ہوگا. اسی طرح یہ دوسرے پہ کتنا ہوگا WRX, یہاں پر USDT کتنا یوز ہوگا. اسی طرح یہ بتا رہا ہے کہ جب پہلا بیس آرڈر ایگزیکیوٹ ہوگا وہ اتنے پہ, اس کے بعد سیفٹی آرڈر پہلا اتنے پہ ہوگا, اتنی پرائز ہوگی کوئن کی. تو آپ کی ایوریج پرائز جو بائنگ یا سیلنگ پرائز جو بھی ہوگی, آپ لانگ کر رہے ہیں تو جو ہے لانگ کر رہے ہیں شارٹ کر رہے ہیں اس حساب سے یہ چینج ہوتی رہے گی. تو یہاں پر 1.35 آپ کی ایوریج ہو جائے گی, وہاں پہ 1.35 اور یہ اس طرح بڑھتی جائے گی. آپ کی یہاں پہ ایوریج پرائز بڑھ جائے گی کیونکہ ہم نیچے کی طرف پروفٹ نکال رہے ہیں. تو جب یہ اب ریکوائرڈ پرائز جب یہ اس پرائز سے اس پرائز پہ آئے گا تو آپ کا جو پرسنٹیج ہم نے سیٹ کی تھی جو بھی اس کے اندر ہے کہ 0.5% یا 0.1%, جتنی بھی پرسنٹیج بنتی ہے اتنا پروفٹ آپ کے لیے جنریٹ ہو جائے گا اور وہاں پر یہ اس کو بائی کر لے گا. کیونکہ الٹا چل رہے ہیں ہم تو یہاں پر وہ بائی کرے گا. تو یہاں پر وہ ریکوائرڈ پرائز آپ کو بتا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو پروفٹ آئے گا. اور یہاں پہ یہی چیز اس نے پرسنٹیج میں بتا دی کہ جب آخری آرڈر ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس کی پرائز کتنی پرسنٹیج چینج ہو چکی ہوگی, -9%. اسی طرح یہاں پہ ٹوٹل کیلکولیشن کی ہے کہ جب سارے اگر یہ 10 کے 10 سیفٹی آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جائے نا تو آپ کے پاس آپ کے جو پورٹ فولیو ہے اس کے اندر آپ کے پاس 1183 جو ہیں WRX کوئنز جو ہیں یہاں پر آ جائیں گے. اسی طرح آپ کا جو USDT میں بیلنس ہوگا وہ کتنا یوز ہو چکا ہوگا یہاں پر دیکھو. تو یہ جو ہے بہت زیادہ ہیلپ فل. اب میں صرف اس کے اوپر کریٹ بورڈ پہ کروں گا کلک. میں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا, اب بورڈ جو ہے نا یہاں پر آن ہو گیا. اب یہ دیکھیں انفارمیشن اس کی آ گئی, نیو ٹریڈ سٹارٹ ایز سون ایز پاسبل. اچھا, اب یہاں پر نا کیونکہ ہمارے پاس وہاں پر اویلیبل نہیں تھے, اگر اویلیبل آپ چاہیں تو ویسے اپنے بائنینس کے اکاؤنٹ سے مینولی بائی کر لیں WRX کوئن, یا پھر آپ یہاں سے بھی اس کو آپشن دے سکتے ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے کلک کیا, سوری یہاں پر نہیں دیکھیں ایرر پلیسنگ اور انسفیشینٹ بنا. آپ کو پہلے جو ہے نا وہ کوئن وہاں سے بائی کرنے پڑیں گے. یہ آپشن یہاں پر ان کا اویلیبل نہیں ہے, لیکن گریڈ بورڈ کے اندر یہ تھا کہ اس کے اوپر اگر آپ کے پاس وہ کوئن نہیں ہے نا اویلیبل تو وہاں سے جو ہے وہ ہو جاتا تھا. لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا, یہاں پہ اس نے ایرر دے دی ہے. تو اس لیے آپ پہلے وہ کوئن جو ہے وہ بائی کر لیں, اس کے بعد ہی پھر جو ہے نا یہاں پر آپ آ کے اس کو آن کریں گے تو پھر یہ کرے گا. یہاں پر اس نے آرڈر کیا پلیسنگ بیس آرڈر, لیکن جو ہے نا ایرر اکر ڈیورنگ انسفیشینٹ بیلنس, کیونکہ وہ کوئن نہیں ہے نا آپ کے پاس. تو اس لیے پہلے آپ بائی کر لیں مینولی اس کو اور پھر جو ہے اس بورڈ کو چلائیں گے تو پھر یہ یہاں پر چلے گا. اور یہاں پر آپ کو ساری کی ساری کیلکولیشن بتائے گا کہ کمپلیٹڈ ڈیل کتنی ہے اور ایکٹیو ڈیلز کتنی ہیں اور میکسیمم کتنی ایکٹیو ڈیل لگائے گا. کمپلیٹڈ ڈیل کا جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو یہاں پہ بتا دے گا. اچھا, یہ بھی میں فنکشن آپ کو نا آگے آنے والی ویڈیو میں سمجھنے ہوگا کہ آپ ٹریڈنگ ویو پہ اگر کسی کسٹم سگنل کو فالو کرتے ہیں جو یہاں پر اویلیبل نہیں ہے, آپ کی کوئی کسٹم اسٹریٹجی ہے تو ٹریڈنگ ویو کو بھی یہاں پر جو ہے نا بورڈ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے بنائی ہے ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے, کسی کی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں تو یہ بورڈ اس کے بائی اور سیل کے سگنل کو کیسے فالو کرے گا یہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں پر یہ جو بھی ایونٹس وغیرہ ہوں گے آپ کو بتائے گا. آپ یہاں پر جب ڈیل اوپن ہوگی تو آپ یہاں سے کرتا ہوں گے. یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور اگر پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آگے بھی میں بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز بناؤں گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.